بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 4 کے میں نے پیچھے ویڈیو میں جو پڑھایا تھا سبق نمبر 4 اس کا میں نے آدھا ہی سبق آپ کو پڑھایا تھا اور آدھا سبق میں نے چھوڑ دیا تھا، کہا تھا ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم وہی سبق کو مکمل کرنے والے ہیں، تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں تک میں نے پڑھایا تھا، یہاں سے ہمارا باقی تھا، اب یہاں سے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاد کے معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے یہ میٹھے بول سن کر، زبان کیا ہے؟ زا سے ہے، جیم سے نہیں ہے۔ جیم سے اگر ہم لکھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو جبان پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ جبان۔ حالانکہ یہ غلط الفاظ ہے، جبان نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ زبان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ زا کا استعمال ہے۔ میٹھے، میم یہ اور ٹے کو ہی ملانے سے بنتا ہے ٹھے۔ بول سن کر لڑکے نے اپنے دل میں سوچا، لڑکے بڑی رے کا استعمال ہے، سوچا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات سچ سچ بتا دینی چاہیے۔ مجھے، میم ہے، جیم کو ہی ملانے سے بنتا ہے جے۔ اللہ، اللہ کے اندر کیا ہے؟ 2 لام ہے، تشدید دکھ رہا ہوگا آپ کو، لکھا ایک جائے گا، پڑھا کتنا جائے گا؟ 2 جائے گا۔ رسول کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ سواد۔ سواد کے معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ سچ بتا دینی چاہیے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تازہ کھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے تازہ کھجوریں، تازہ دیکھیں زا ہے، میم ہے، جیم کو ملانے سے بنتا ہے جھے، کاف کو ہی ملانے سے بنے گا کھے، اور کھجورے کے اندر کیا ہے؟ نون گننا ہے، اچھی اچھی، یہاں پر 2 چے کا استعمال ہے، الف ہے، چے کو ہی میں لگانے سے بنتا ہے چھے، اور یہاں پر کیا ہوگا؟ اچھی لگتی ہیں، یہاں پر ہے نہیں ہے بلکہ کیا ہے نون گننا کے ساتھ ہے، لیکن میرے پاس خرید کر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ خرید کے اندر کیا ہے؟ خے ہے، کھانے کے اندر دیکھیں کاف کو ہی میں لگانے سے بنتا ہے کھے، پیسے نہیں ہوتے۔ میں ایسے وقت باغ میں جاتا ہوں، ہوں کے اندر نون گننا ہے، وقت جو ہے بڑی کاف سے لکھا جاتا ہے، چھوٹی کاف سے نہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھا کریے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب وہاں کوئی نہیں ہوتا، پتھر مار کر کھجوریں گراتا ہوں، پتھر پے ہے، تے کو ہی ملانے سے بنتا ہے تھے، کاف کو ہی میں لگانے سے بنے گا کھے، گراتا ہوں، اور اچھی اچھی کھجوریں چن لیتا ہوں۔ اچھی الف ہے، چے کو ہی ملانے سے بنے گا کیا؟ چھے بنے گا، اچھی، سیم چیز یہاں پر وہی ہے، اور کھجوریں ہیں، کاف کو ہی ملانے سے بنتا ہے کھے، اور آخر میں کیا ہے؟ نون گننا ہے، چن لیتا ہوں کے اندر بھی نون گننا کا استعمال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ سواد، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت خوش ہوا کہ تم نے سچی بات کہہ دی۔ بہت، بہت کے اندر چھوٹی یہ ہے، اور خوش کے اندر کیا ہے؟ بڑی شین ہے۔ سچی، چے یہاں پر 2 ہے، تشدید دکھ رہا ہوگا آپ کو، کہہ دی، یہاں پر ہے بھی ہے، اس کا خیال رکھیں، یہاں پر ہا کا بھی استعمال ہے آخر میں۔ لیکن اجازت کے بغیر دوسروں کی چیزیں لینے یا انہیں نقصان پہنچانے سے اللہ منع کرتا ہے۔ اجازت، الف ہے، جیم ہے، الف ہے، پھر زا ہے اور تے ہے۔ بغیر کے اندر کیا ہے؟ غین کا استعمال ہے، اور دوسروں میں نون گننا ہے، چیزیں، یہاں پر بھی نون گننا ہے، الف ہے، نون کو ہی میں لگانے سے بنتا ہے نے۔ نقصان کے اندر کون سا کاف ہے؟ بڑی کاف ہے، پہنچانے سے منع، میم نون عین۔ لڑکے نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے اندر 2 لام ہے، رسول کے اوپر سواد بنا ہوا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ غلطی کس سے ہوتا ہے؟ غین سے ہوتا ہے، غاف سے نہیں ہوتا۔ کروں گا، نون گننا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی۔ لڑکے کے اندر بڑی رے ہے اور ہاتھ کے اندر چھوٹی ہے، پے کو ہی میں لگانے سے بنتا ہے پھے، تے کو ہی میں لگانے سے بنتا ہے تھے، دعا دی۔ تو یہاں پر آپ نے واقعہ دیکھا، کتنا ہی دلچسپ واقعہ تھا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے بچے کو سمجھایا، اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ہماری زندگی جینے کا پورا مکمل طریقہ آپ کو مل جائے گا جب آپ قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پڑھیے گا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اب اچھے سے سمجھ کر پڑھیے گا، صحابہ کی سیرت کو اچھے سے پڑھ کر پڑھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے گا، تو آپ کے لیے زندگی کو جینا اور زندگی کو گزارنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ آج یہ جو زندگی لوگوں کو مشکل لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں،
اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہی نہیں ہوگی جب ہم قرآن و حدیث سے جڑ جائیں گے, جب ہم اللہ سے جڑ جائیں گے, اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم چلے گا کہ یہ ہمیں جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے میں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک تنکا سی چیز ہے. ذرہ بولتے ہیں نا, ذرہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے, اتنا بھی ہم کو تکلیف نہیں پہنچ رہی جتنا تکلیفوں کو جھیلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے. جس طریقے سے پریشانیاں اٹھائی ہیں وہ ہمارے لیے, اگر ہم ان کے حالات پڑھیں گے تو ہمیں اپنی پریشانی وہاں پر کچھ نہیں لگے گی. تو اسی لیے آپ قرآن و حدیث کو بھی اپنی زندگی کے اندر لائیں. چلیے آگے ہم معنی اشارات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بوسہ دینا, پہلے بھی میں نے بتایا ہے, چومنا, پیار کرنا. اس کے بعد ہے کتار. کتار مطلب کیا ہوتا ہے؟ صف یعنی لائن. فصل کے معنی آتے ہیں موسم, رت. میوہ بھی فصل کے مطلب موسم پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا اصل جو معنی آتا ہے نا فصل کا, وہ ہوتا ہے مطلب کھیتی باڑی سے جو نکلتا ہے سامان, اس کو کہتے ہیں. میوہ مطلب آتا ہے پھل. میوہ مطلب پھل بھی, اور اناج وغیرہ جو ہے وہ سب اسی میں آتا ہے. تشریف لائے مطلب آتے ہیں. ناراض مطلب خفا. حرکت مطلب شرارت, غلطی. تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اس کی مشق کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو ملیں گے اگلے سبق میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.